لساني عربية حسبي بأنك آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 40 سال کے قریب جب حضور کی عمر مبارک ہوئی تو حضور کو تنہائی عزیز ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں کئی دن بیٹھ کے غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ یہ غور و فکر کیا تھا؟ قرآن مجید نے کہا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا۔ یہ جو ووجدک ضالا تھا جس کے نتیجے میں فہدا ہوا، یہ بیسیکلی وہ غور و فکر تھا جو غار حرا میں بیٹھ کر حضور فرمایا کرتے تھے۔ اور کیا سوچا کرتے تھے غار حرا میں؟ کہ میں نے تنہا مکے والوں کی خدمت کر کے دیکھ لی، میں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا سارا مال مکے والوں پر لٹا کر دیکھ لیا، اور میں نے حلف الفضول نام سے جو ٹرسٹ بنا تھا وہ بھی جوائن کر کے دیکھ لیا، لیکن چند انسانوں کی شاید خدمت تو میں کر پایا، بحیثیت مجموعی نوع انسانی کی خدمت مجھ سے نہیں ہو پا رہی۔ اور دوسری طرف ظاہر ہے حضور بہت ذہین انسان تھے، دوسری طرف مسلسل ایک غور و فکر تھا، ایک آبزرویشن تھی حضور کی کہ مکے کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دو طرح کے لوگ رہ رہے ہیں۔ ایک اس لڑی سے ابو جہل ہے، اس کا باپ بھی سردار تھا، اس کا باپ بھی سردار تھا، دوسری طرف حضرت بلال ہیں، حضرت خباب بن ارت ہیں، سمیہ ہیں، صہیب رومی ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو نسل در نسل ہی غلام چلے آ رہے ہیں، اور اچھا ان کے کچھ حلیوں سے ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے اور یہ کوئی اور مخلوق ہے، ایک ہی سرزمین پر رہنے والے لوگ ہیں، اور قریب کوئی ایسا امکان بھی نظر نہیں آتا کہ یہ کہیں مرج ہو کر کبھی پھر ایک خاندان سا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ فارسی کے کلام میں اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی اس دین کا مرکزی نقطہ ایک دو لفظوں میں پوچھنا چاہے تو میں اسے کہوں گا کہ یہ دین کسی انسان کو کسی انسان کا غلام نہیں دیکھنا چاہتا، بس یہ اس کا نقطۂ شرع دین مبین اس و بس نقطۂ دین مبین صرف یہ، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ لوگ لوگوں کی غلامی سے نجات پا جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسک آبزرویشن یہ تھی کہ لوگ لوگوں کے غلام نظر آ رہے ہیں، تو کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نجات مل جائے۔ یہ گویا کہ گول تھا حضور کا۔ اس گول کو اچیو کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے ذریعے سے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا کہ رب کے نام سے شروع کرنا ہے، اور رب کون ہوتا ہے؟ الذی خلق۔ رب وہ ہوتا ہے جو تخلیق کر سکے۔ اب پوری کائنات پہ غور کر لو کہ کون ہے خالق، تو یہ مکے والے بھی مانتے تھے کہ خالق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، ٹھیک۔ پھر اللہ نے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تو گویا اب جو تمہارا رب ہے اس کو ہی، جب تک اس کو سپریم پاور آن دا ارتھ لوگ نہ مان لیں، جو ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن بس اب لکھا ہوا ہی ہے صرف، کہ سوورینٹی اسٹینڈز فار اللہ اونلی، حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہوگی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ یہ باقی چھوٹے چھوٹے بت جب تک گر نہیں جاتے اور نوع انسانی اللہ ہی کو اپنا رب نہیں تسلیم کر لیتی اور اللہ کو پوری سوورینٹی کے ساتھ رب تسلیم نہیں کر لیتی، اس وقت تک یہ مسائل رہیں گے۔ آج ایک چلا گیا، کل دوسرا، 10 بھی چلے جائیں تب بھی رزلٹ یہی رہے گا، اس کے علاوہ رزلٹ بدل نہیں سکتا جب تک یہ نہ بدلے گی سچویشن۔ تو یہ کام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ نے لگایا۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے ایک ٹیم چاہیے تھی، وہ ٹیم بلڈر تھے حضور مزمل، اور جو ساتھی تیار ہوئے وہ کیا تھے؟ وہ زمیل تھے۔ اور اس کام نے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وہ تمام لوگ جن کو جب بھی زندگی میں، وہ چاہے حضور کے کتنے ہی زمانے اور فصلوں کے بعد آئے ہوں، جن کو یہ احساس ہو گیا ہو کہ میرے کرنے کا کام بھی یہی ہے، تو وہ اس کام میں جت گئے۔ یہ کام کس کا تھا؟ یہ حضور کا کام تھا۔ جو اس کام میں جتتا گیا وہ کس کا ضمیل بنے گا؟ المزمل کا۔
کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے یہ کہ اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے، اور خود حضور کے اگر ان الفاظ پہ بھی آپ غور کر لیں کہ جو آخری خطبے میں حضور نے کہا نا کہ بلغوا انی ولو آیتن، یعنی آپ ایک کام کرنے لگے، آپ سمجھتے ہیں یہ کام معمولی کام ہے، کس کے بہاف پر آپ جا رہے ہیں؟ ہم سرکاری ملازم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بڑے کے بہاف پر کبھی آپ کو کوئی میٹنگ کسی جگہ پہ اٹینڈ کرنی پڑے تو فخر سے انسان بالکل اکڑ جاتا ہے کہ جناب میں تو آج اپنے ڈی جی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ آپ آج اس 15ویں صدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریپرزنٹیٹیو اگر ہیں اور آپ اس کام کو لے کر چل رہے ہیں تو یہ کتنے بڑے اعزاز کے۔ کل ہم نے شاید پڑھا تھا نا یجتبی کا ربو کا، یعنی 1.5-2 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہیں نا، تو یہ چند لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کون سے ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ نے انہی کو چننا تھا؟ یعنی وہ حکایات میں آتا ہے نا کہ اگر مالک نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے، بادشاہ نے اگر تمہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے تو یہ بادشاہ کا احسان ہے، نہ کہ تمہارا احسان ہے۔ بادشاہ کو تو 2 ارب اور بھی اویلیبل تھے، وہ جس کو بھی چاہتا بلا لیتا۔ تو اس احسان کو مان، بادشاہ کا احسان مان، تو بادشاہ پر اپنا احسان مت رکھ کہ تو کوئی نیکی کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس پر کہ حضور المزمل ہیں، جو قیامت تک اس مشن کو اپنا مشن بناتا چلا جائے گا وہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ٹیم کا حصہ بنتا چلا جائے گا۔ حضور مزمل ہیں تو ہم حضور کے زمیل ہیں، تو وی شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمیل کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انا رجعت من الریاض ام سے، ہاں جی کیا غلطی ہے اس جملے میں؟ انا رجعتا غلط ہے، یہ غلط ہے، اور درست کیا ہے؟ رجعتو، یہ درست ہے۔ محی الدین و بناتھا، اب دیکھیے مریم و بناتھا جمع ہو گئیں، بنات ظاہر ویسی جمع ہے پلس مریم کا بھی اضافہ ہوگا، یہ سب تھرڈ پرسن ہے، تو کیا لکھوں؟ مریم و بناتھا، اس نے کیا دیا ہوا؟ ذہبت، یہ دیکھیے یہ اور یہ مل کر یہ پہلے سے جمع ہے، ویسے یہ اکیلا بھی ہوتا تب بھی ہم یہاں جمع کا فعل لکھتے ہیں، یہ بھی ساتھ اضافہ کر رہے، اس کی وجہ سے یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ شاید ذہبت ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ مزید جمع ہوا، لہذا جمع مذکر جمع مؤنث غائب جب آپ لائیں گے تو پھر آپ کیا لکھیں گے؟ ذہبنا، جو بھی آگے ہے وہ آ جائے گا، یہ درست ہے۔ کیا غلطی ہے؟ کیوں؟ آنا ہے مریضن تو ٹھیک ہے، مریضن نہیں آنا چاہیے، اگر چلے لیکن آپ پورا کریں پھر میں ایک دفعہ بتاؤں گا غلطی کیا ہے۔ امی کو ریپلیس کر رہا ہے تو کیا آنا چاہیے؟ کیا غلطی ہے جی؟ پہلی بات تو یہ کہ امی ہے تو کالا نہیں ہو سکتا، کالت آنا چاہیے تھا، مؤنث ہے نا، واحد مؤنث ہے، تو واحد مؤنث جب آپ لگائیں گے تو پہلی غلطی تو یہاں پر ہے۔ اس کالت کا فاعل جو ہے وہ مستتر ہوگا اور وہ ہوگا ہیا، اور اس ہیا سے مراد ہے امو، بیسیکلی یہ امو مبتدا ہے نا آپ کا، یہ مبتدا ہے پلس مضاف ہے، یہ یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ قالت یہ جملہ فعلیہ خبر ہے، اس میں قال فعل ہے
ہیا فاعل ہے اور ہیا کا اشارہ اموں کی طرف واپس جا رہا ہے. اب آگے کا جملہ انالائز کریں، اس میں کیا غلطی ہے؟ کیونکہ امو ہے، یعنی جو کہنے والی ہے وہ مؤنث ہے، لہذا اب خبر بھی تو مؤنث ہوگی نا، تو یہاں آئے گا مریض. یہ غلط ہے، یہ درست ہے، جیسے یہ درست ہے. الاسئلۃ الآتیہ تی بالنفی مستعملا ما. ماضی میں ہم نے پڑھا تھا نا کانسیپٹس میں کہ کسی جملے کو آپ نے نگیٹ کرنا ہو اور وہ جملہ فعل ماضی کے ساتھ آ رہا ہو تو آپ ما کے ساتھ اس کو نگیٹ کریں گے. تو اس نے کہا ما کو یوز کرتے ہوئے ان سوالوں میں آپ اس کو نگیٹ کریں. پہلا جملہ پڑھیے، الی المدرسہ تی امسی. میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، اذهبت الی المدرسۃ امسی، آپ کہتے ہیں میں نہیں گیا آج، میں نہیں گیا، کیسے کہیں گے؟ پہلے آپ کہیں گے، آپ یہی کہیں گے نا، کیا آپ گئے؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں گیا، نو آئی ڈڈ ناٹ گو. تو کیسے کہوں پھر؟ لا ما ذهبت، لا ما ذهبت، نو آئی ڈڈ ناٹ گو، آئی ڈڈ ناٹ گو. جب بات سب رجا ابوک من بغدادی، رجع ابوک من بغدادی، کیا تمہارے والد صاحب بغداد سے لوٹ آئے؟ تو آپ کہتے ہیں وہ نہیں لوٹے. لا ما رجع، he did not return. آپ آگے کہنا چاہے تو کہہ بھی سکتے ہیں ما رجع ابی من بغداد، لیکن ابھی دوبارہ کیونکہ کویسچن میں ذکر آ چکا اس کا، تو ہوا فائل کے ساتھ یہ جملہ پورا ہو جائے گا، ما رجع من بغداد. ذهبت ذهبت أختك إلى المستشفى. ہاں آپ کہتے ہیں وہ نہیں گئی. لا ما کیا کہوں جی؟ ذہبت، لا ما ذہبت الی المستشفى، ما ذہبت الی المستشفى. اور کویسچن نمبر 6 جو ہے یہ لے انا ہے، لی جو ہے یہ تو حرف و جر ہے نا، انا جو ہے یہ من اخوات انا ہے، اور یہ انا اور انا بیسیکلی ایک ہی چیز ہے، یہ حرف و توکید و نصبن ہے. اور لی انا جب ملا کر آئے گا تو یہ بیکاز کا معنی دینے کے لیے آئے گا. اور ضمائر کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ایک دفعہ اس کو دہرا لیتے ہیں. انا اور انا دونوں کو ضمائر منفصل کے ساتھ جب آپ لگائیں گے تو ظاہر ہے وہ متصل میں بدلتی چلی جائے گی کیونکہ منصوب ہونا ہے اس نے. تو ہم کہیں گے انہو انہما انہم، انہا انہما انہن، انکا انکما انکم، انکی انکما انکن، انی انا یا اننی اننا. انا کے ساتھ کرنی، انہو انہما انہم، انہا انہما انہن، انکا انکما انکم،
انکی، انکما، انکن، انی، انا، یا اننی، اننا. اب لے انا کے ساتھ کر لیں اس کو، لے انہو، لے انہما، لے انہم، لے انہا، لے انہما، لے انہن، لے انکا، لے انکما، لے انکم، لے انکی، لے انکما، لے انکن، لے انی، لے انا، یا لے اننی، لے اننا. اس کی دوسری بہنیں بھی ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں کأنہ کے ساتھ، کأنہو، کأنہما، کأنہم، کأنہا، کأنہما، کأنہن، کأنکا، کأنکما، کأنکم، کأنکی، کأنکما، کأنکن، کأنی، کأنا، یا کأننی، کأننا. لاکنہ کے ساتھ، لاکنہو، لاکنہما، لاکنہم، لاکنہا، لاکنہما، لاکنہن، لاکنکا، لاکنکما، لاکنکم، لاکنکی، لاکنکما، لاکنکن، لاکنی، لاکننا، یا لاکننی، لاکننا. آخری لعلہ کے ساتھ، لعلہو، لعلہما، لعلہم، لعلہا، لعلہما، لعلہن، لعلکا، لعلکما، لعلکم، لعلکی، لعلکما، لعلکن، لعلی، لعلنا. جزاک اللہ. اب آئیے ذرا جملے کی طرف. کویشچن نمبر 6 ہے تأمل ما یلی، پونڈر اپون دا فالوئنگ، غور کیجیے ذرا نچلوں پر. پہلا جملہ محی الدین، رجع لأنہ مریض، رجع حامد من المدرسۃ لأنہ مریض. کریں انالائز، کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. رجع کیا ہے؟ فعل ماضی. حامد فاعل. من المدرسۃ جار مجرور. لأن لام حرف جر، ان حرف توکید و نصب. ہو کیا ہے؟ اسم ان منصوب، اور مریض اس کی خبر و ان ہے. مریض اس کی خبر. اچھا اگر فرض کیا میں یوں کہنا چاہوں کہ میں لوٹ آیا مدرسے سے کیونکہ میں بیمار تھا، کیسے کہوں؟ میں لوٹا. رجعت من المدرسۃ لأننی مریض، لأننی مریض. ہم لوٹ آئے مدرسے سے کیونکہ ہم بیمار تھے. رجعنا من المدرسۃ لأننا، ہم نہیں، لأننا مریض. وہ لوٹ آئے مدرسے سے کیونکہ وہ بیمار تھے. رجعوا من المدرسۃ لأنہم مریض، لأنہم مریض. وہ سب خواتین لوٹ آئیں مدرسے سے کیونکہ وہ بیمار تھیں. رجعنا من المدرسۃ لأنہن مریضۃ
لأنہن مریضۃ. نیکسٹ جملہ پڑھیں کیا ہے؟ رجعت آمنۃ من المدرسۃ لأنہا مریضۃ. ہاں، رجعت آمنۃ من المدرسۃ لأنہا مریضۃ. کریں ذرا اس کو. رجعت کیا ہے؟ فعل ماضی، فاعل، آمنۃ فاعل، من المدرسۃ جار مجرور، لأنہا ہا کیا ہے؟ ہاں اسم ان، اور مریضۃ اس کی یہ خبر ان ہے، یہ خبر ان ہے. جی خلیل صاحب آخری جملہ پڑھیں. رجعت من المدرسۃ لأننی مریضۃ. تن، اب یعنی یہ بتا رہی ہے مریضتن کہ بولنے والی میں جو ہے وہ خاتون ہے کوئی نا. رجعتو، رجا کیا ہے؟ فعل ماضی، تو فاعل، من المدرسۃ یا متکلم کیا ہے؟ لأننی کا اسم ان منصوب، مریضۃ خبر ان، مریضۃ خبر ان. اور کویسچن نمبر 7 میں یہ ذہن میں رہے کہ اگر ہوگا تو آپ جواب میں نام یوز کریں گے، اور اگر ما ہوگا تو پھر آپ بلا یوز کریں گے. اقرأ المسائل ثم أجب عن الأسئلة الآتية بالنام أو بلا. یا نام کے ساتھ یا بلا کے ساتھ آپ جواب دیں. ذهبت إلى المدرسة أمس. ہاں، کیا تو کل گیا تھا مدرسے؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم ذهبت. نام ذهبت. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں اما ذهبت الى المدرسۃ امس، کیا تو کل نہیں گیا تھا؟ تو کیسے جواب دیں گے؟ بلا ذهبت. بلا، وائی ناٹ؟ آئی وینٹ. جی اپنا رجع أبوك من السوق. رجع ابوک من السوق، آپ کہتے ہیں یس ہی ریٹرنڈ. نعم ہی ریٹرنڈ. رجع ہی ریٹرنڈ. رجع نام رجع، اس کا جواب ہوگا پہلے کا نعم رجع. محی الدین. اما رجع ابوک من السوق. ہاں، اما رجع کیا نہیں لوٹے تمہارے ابا جان بازار سے؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ بلا رجع. دوسرے میں آپ کہیں گے بلا رجع. حزب اللہ. ذهبت لیلا الی الجامعہ. اذهبت لیلا الی الجامعہ. آپ کہتے ہیں یس شی وینٹ. نام ذہبت. دوبارہ لیلا کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے اندر ہیا اب فائل موجود ہوگا. شی وینٹ، نام شی وینٹ. جی نہیں، اما ذہبت. اچھا، اما ذہب اخوک الی الریاض، کیا تمہارا بھائی نہیں گیا؟ تو آپ کیسے آپ کہیں گے بلا یس وائی ناٹ ذہب ہی وینٹ ٹو ریاض. ذہب الی الریاض. جی الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله